السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ تو پوری زندگی مجھے اس سے بھی زیادہ تنگ کر سکتی ہوں میرا بچہ، میں اف تک نہیں کروں گا۔ مجھے سچی یاد ہی نہیں رہا، اس کے ہاتھ تھامتے وہ نرمی سے گویا ہوتا ہے، اسے یقین دلانے لگا تو پریام اس کے کندھے سے سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا اس میں اتنی ہمت کیسے آئی کہ وہ اتنی دیر سے اپنے پیروں پہ کڑی تھی۔ اب تو اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ریان نے اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے اسے اپنے ہثار میں لیتے پیچھے ہوتے ٹیک لگائی۔ یا اللہ، مجھ میں پریام ملک کا اور دکھ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، اس کی آزمائش کو ختم کر دے میرے مالک، یہ سب اس کی برداشت سے باہر جا رہا ہے۔ اب ریان نرمی سے اس کا سر ٹپکتے دل میں اللہ سے مخاطب ہوا، لیکن وہ انجان تھا، پریام کو بھی ابھی اس کی برداشت کی آخری حد تک آزمایا جانے والا تھا۔ حسام نے بینڈیج کروانے کے ساتھ ساتھ اپنے جاسوسی کیڑے کے پھدکنے کے بعد ان لڑکوں سے پوری تشویش کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ تو ایسے تھے جیسے گونگے بہرے ہو۔ حسام کو لگا وہ روبوٹ سے باتیں کر رہا ہے، اس سے اچھا تھا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارتا بغیر کسی لگی لپٹی کی انہیں اچھی خاصی سناتا۔ وہ بینڈیج کرواتا ہی منہ بگاڑتا، انہیں خونخوار نظروں سے گھورتا، اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ سب اس کے کیوٹ فیس ایکسپریشنز دیکھ کے کہکے لگا کے ہنس پڑے۔ حسام ان کے کہکے سنتا اندر تک جایا، لیکن سب پہ دو حرف لعنت بھیجتا وہ سر جھٹک گیا، کیونکہ منہ سے انہوں نے بھی کچھ پھوٹنا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، ماما کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ گئی۔ اور وہ مسلسل روتی ہوئی بار بار حسان کو چومتی سے فیڈ کروا رہی تھی۔ حسام گاڑی کا دروازہ کھولتا، اس کے ساتھ آپ بیٹا، اور وہ نے بوکلاتے چادر خود پہ صحیح کی تو حسام سر جھٹک گئے، ان کے موتے وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ ان کی گاڑی اب قدرے فاصلے پہ کھڑی تھی، گاڑی میں ہیٹر آن تھا، جس کی وجہ سے اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ عروہ حسام کے سرد و اسپاٹ تاثرات دیکھ کے ہچکی بھرتی رخ موڑ گئے۔ حسام پھر سے سو گیا تھا تو عروہ نے نرمی سے اس کا کمبل کھولتے اس کا زخم دیکھنا چاہا۔ جب حسام مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام گیا، کیا کر رہی ہیں؟ مزید تکلیف دینا چاہتی ہیں کیا اسے؟ حسام نے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی لہو اتری سیاہ آنکھیں گاڑتے بے حسی سے کہا۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند گرنے لگے، وہ کپکپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اب یہ ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ جیسے آپ کو بہت فکر ہے، اگر اتنی فکر تھی تو کیوں نکلی گاڑی سے؟ کیا میری قسم آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ عروہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی محسوس ہوئی، وہ اپنی وحشی گرفت بڑھاتا سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ حسام پلیز، عروہ نے در سے سکتے کہا۔ واٹ پلیز؟ عروہ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بات کی نفی کرنے کی؟ اگر یہ پریام ٹائم پہ نہ آتی تو جانتی بھی ہے کیا ہو سکتا تھا؟ گولی آپ کو یا حسان کو کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ آپ نے حسان کے ساتھ ساتھ خود کو بھی خطرے میں ڈالا، کیا آپ نہیں جانتی تھی میری جان بستی ہے آپ دونوں میں؟ حسام نے اس کے آنسوؤں پہ جھنجھلاتے سے چھوڑا، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک برداشت نہیں تھا، لیکن آج جب وہ کچھ کر چکی تھی حسام کا بس نہیں چل رہا تھا اسے خود جان سے مار ڈالے۔ پریام اگر صحیح وقت پہ نہ آتی تو کیا ہوتا؟ حسام کا سوچ سوچ کے ہی دماغ پھٹ رہا تھا۔ حسام آئی ایم سوری پلیز، آگے سے آپ کی ساری باتیں مانوں گی پکا؟ عروہ نے اس کے بازو کو تھامتے معصومیت سے کہا، لیکن حسام اس وقت اسے بخشنے کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ آپ یہاں سے سیدھا ملک حویلی جائیں گے، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، جتنی تکلیف آج آپ خود کو دے چکی ہیں مجھے ڈر ہے کہیں میں اپنا آپ کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا، عروہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اور اگر حسان کو اب ایک خروچ بھی آئی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اسے آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو میں ایک منٹ بھی اسے آپ کے پاس نہ چھوڑتا۔ اس کے گالوں پہ دانت گاڑتے وہ مدھم آواز میں غرایا۔ عروہ نے سسکی بھرتے لب وینچے، اس نے آج تک حسام کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا، وہ تو ہمیشہ سے نرم مزاج بندہ رہا اس کے لیے، لیکن آج وہ اپنی ذرا سی لاپرواہی سے حسام کو ناراض کر چکی تھی، اور یہ ناراضگی کب تک چلنے والی تھی اس سے دونوں ہی انجان تھے۔ ماضی ارے یہ گارڈ کہاں گیا؟ امینا بیگم گیٹ پہ گارڈ کو نہ پاتے حیرانگی سے بولی، کیا پتہ امی احان بھائی نے کہیں بھیجا ہو؟ آمنہ نے دھوپ سے بے حال ہوتے جھنجھلاتے کہا۔ امینا بیگم خفیف سا گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، ابھی وہ اندر داخل ہوتی جب ایک گاڑی ان کے پاس آ رکی۔ گاڑی سے نکلتے وجہ کو دیکھ کے امینا بیگم جلدی سے ان کی جانب بڑھی۔ ارے داؤد بھائی آ گئے آپ؟ مجھے تو لگا آ چکے ہوں گے، اتنی دیر ہو گئی، خیریت؟ امینا بیگم نے آہستگی سے پوچھا۔ داؤد ملک احان شاہ کے بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گہرے دوست بھی تھے۔ جی بالکل خیریت آپا، بس آسیہ کا چیک اپ کروانے پہلے ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ داؤد صاحب نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے آسیہ بیگم کا ہاتھ تھامتے انہیں باہر نکالا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے آنے والی اولاد کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کریں۔ امینا بیگم نے آگے بڑھتے آسیہ بیگم کو سہارا دیا۔ داؤد صاحب نے مدھم سا مسکراہٹ سے آمین کہتے
آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آمنہ بچے تم فریش ہو لو پھر آ جانا، مل کے لنچ کرتے ہیں۔ امینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو نرمی سے کہا تو سر ہلاتے گھر کے بیک سائڈ کی طرف بڑھ گئے۔ اریان بچے ابھی آپ بھی آ جاؤ۔ داؤد صاحب نے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے موبائل میں غرق اریان کو پکارا تو وہ جلدی سے باہر نکلا۔ بلیک جینس پہ گرے ٹی شرٹ پہنے 10 سالہ اریان آواز دھوپ کے باعث اپنی آنکھیں چندیا کرتا اگلے ہی پل جیب سے بلیک سن گلاسز نکالتا آنکھوں پہ چڑھا گیا۔ وہ چاروں لیونگ روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تو امینہ اور آسیہ بیگم کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ داؤد صاحب نے یقینی سے لیونگ روم کے فرش پہ گرے خون میں لت پت احان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس پہ تضاد ڈرائنگ روم سے آتی یشل شاہ کی چیخوں کی آواز اور ہتھیاروں سے لیس گارڈز دیکھ کے وہ سب حواس باختہ ہوئے۔ احان! داؤد صاحب جلدی سے آگے بڑھے جب گارڈز نے اگلے ہی پل انہیں قابو کیا۔ داؤد! کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو میرے شوہر کو! آسیہ بیگم تڑپتی جلدی سے آگے بڑھی جب ایک گارڈ نے آگے بڑھتے انہیں بازو سے دبوچتے دھکا دیا۔ وہ اگلے ہی پل اوندے منہ زمین پہ گرے۔ ان کی فلک شگاف چیخوں نے ایک پل کو لیونگ روم میں موجود لوگوں کی روح تک لرزا دی۔ اے چپ! خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یہی بون ڈالوں گا! داؤد صاحب کو غراتے دیکھ کے گارڈ نے گن کا پچھلا حصہ ان کے سر پہ مارتے غراتے کہا، دروازہ کھولو! دروازہ کھولو! کون ہے اندر؟ یشل بی بی! کیا ہوا؟ آمینہ بیگم ڈرائنگ روم سے آتی یشل شاہ کی گٹی گٹی چیخیں سن کے دروازہ بڑھتی اونچی آواز میں گویا ہوئی۔ 10 سالہ اریان عباس سرمئی آنکھوں میں آنسو لیے سب کو دیکھ رہا تھا۔ آسیہ بیگم کی چیخیں عروج پہ تھیں۔ ان کے پاس فرش پہ بکھرتا خون داؤد صاحب کی جان لبوں پہ لے آیا۔ گارڈ نے میاں بیگم کو بھی آسیہ بیگم کے پاس پھینکتے گن ان پہ تھانی، آگ لگا دوں گا، گھر کو کوئی ثبوت نہیں بچنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہی دیب خانزادہ اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا باہر آیا، انگلیوں میں دبے سگریٹ کا گہرا کش لیتے وہ کروفر سے شرٹ جھٹکتا باہر نکل گیا۔ داؤد صاحب کی اس کی جانب پشت تھی۔ انہوں نے گردن موڑتے پیچھے دیکھنا چاہا جب ایک گارڈ نے ان کی پیٹھ پہ ٹانگ رسید کی۔ داؤد صاحب نے اوندے منہ زمین پہ گرے جبکہ امینہ اور آسیہ بیگم قدرے چھپ چکی تھیں۔ اریان کانپتا ہوا دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دیب خانزادہ کے نکلتے ہی اس کے گارڈز نے لیونگ روم کا دروازہ باہر سے لاک کرتے ہر طرف پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ احان! میرے یار یہ کیا ہوا ہے؟ کون تھے یہ لوگ؟ داؤد صاحب نے احان کو سیدھا کرتے اس کا سر اپنے گود میں رکھا۔ احان کا پورا وجود خون سے تر تھا۔ لیونگ روم میں ہر طرف احان شاہ کے خون کے ساتھ آسیہ بیگم کے وجود سے نکلتا خون بھی پھیل رہا تھا۔ میرے بچوں کو بچا لے داؤد! احان شاہ نے گھراتے داؤد صاحب کے ہاتھ تھامے۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تیرے بچوں کو! احان تم ہمت کرو میرے یار! داؤد صاحب نے اس کے بہتے خون پہ اپنی ہتھیلی رکھتے بھیگے لہجے میں کہا۔ آمنہ فریش ہوتی گھر کی بیک سائڈ سے گھر میں داخل ہوئی تو لیونگ روم کی حالت دیکھ کے اس کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ اس نے دہلتے احان شاہ کو دیکھا لیکن نظریں درد سے تڑپتی خون میں لت پت آسیہ بیگم پہ پڑی تو اس کے پیروں سے جان نکلنے لگی۔ آمنہ میری بچی یہاں! آسیہ بہن کو دیکھ، ان کے بچے کو بچا لے کسی طرح میری بچی! امینہ بیگم نے درد سے دھوری ہوتی آسیہ بیگم کا ہاتھ سہلاتے تڑپتے کہا۔ آمنہ جلدی سے ان کی جانب بڑھی، امی ان کا بہت خون بہہ رہا ہے، ہمیں انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ یہ سب کس نے کیسے کیا؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ بیچاری خود یہ سب بوکھلا گئی تھی۔ دفعتاً باہر آ کے شعلے لپکے تو امینہ بیگم دہل اٹھی۔ اتنا ٹائم نہیں ہے بچے! داؤد بھائی مدد کرے بھابھی کو اٹھانے میں، ہم یہیں ڈیلیوری کریں گے ان بچوں کی۔ زندگی لکھی ہوئی تو خداوندی اس آگ میں بھی انہیں بحفاظت دنیا میں لائے گا۔ آمنہ بیگم داؤد صاحب سے کہتی تڑپتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی لیکن یشل شاہ کی بگڑی حالت دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ انہوں نے جلدی سے زمین پہ پڑی چادر اٹھاتے ان کے برہنہ وجود پہ ڈالی۔ داؤد صاحب نے آسیہ بیگم کو وہیں دوسرے صوفے پہ لٹایا۔ بس بس میری جان، ہمت مت ہارنا، اللہ ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ داؤد صاحب آسیہ بیگم کی پیشانی چومتے باہر نکل گئے۔ امی مجھ سے نہیں ہوگا، یہاں کیسے ڈیلیوری کریں گے؟ باہر ہر طرف آگ بھڑک چکی ہے۔ آمنہ تو یشل شاہ کی حالت دیکھ کے دہل اٹھی۔ اس پہ تضاد باہر سے اٹھتی آگ کی لپٹیں وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ آمنہ میری بچی، ان بچوں کا دنیا میں آنا ضروری ہے۔ یہ یشل اور احان شاہ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ ان کی اولاد ہی لے گی۔ پہلے وقتوں میں ہی تو گھروں میں ڈیلیوری ہوتی تھی، ہم ویسے ہی کریں گے۔ امینہ بیگم نے باتھ ٹب میں گرم پانی کا نل کھولتے ڈرائنگ روم میں بنی الماری سے چادریں نکالی۔ جاؤ جلدی سے یشل بیبی کے کمرے سے بچوں کے سامان والا بیگ لے آؤ۔
वार्डरोब में रखा होगा। अमीना बेगम ने आसिया बेगम को दिलासा देते आमना से कहा तो वो अगले ही पल बाहर को लपकी। दाऊद साहब ने हिम्मत करते आहान शाह को उठाते वही सोफे से टेक लगा के बिठाते इनका खून रोकने की कोशिश की। आमना जल्दी से बैग लेती नीचे आई। आग आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। आसिया बेगम की हालत बहुत बुरी थी। आमना हिम्मत करती अमीना बेगम के साथ इनकी तरफ वो जैसा जैसा कहती जा रही थी वो वही कर रही थी। अम्मी ये बच्ची रो नहीं रही। आमना ने अपने कांपते हाथों में तामी बच्ची को देख के तड़पते कहा। आसिया बेगम हिम्मत करती ऊपर होके बैठी। नहीं नहीं मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ करें अमीना आपा, इसे ठीक करें। खुदा ने इतने सालों बाद मेरी दुआएं कबूल की थी। आसिया बेगम ने कांपते होंठों से मिन्नत की। अमीना बेगम बेबसी से रो दी। इस बच्ची के मुर्दा वजूद को कंबल में लपेटे वो इसे लिए दाऊद साहब की जानिब बढ़ गए, जिनका दिल आसिया बेगम की चीखों के बाद गहरी खामोशी से दहल उठा था। अल्लाह पाक इस नुकसान पे आपको सब्र अता करे दाऊद भाई, लेकिन ये बच्ची इतनी ही जिंदगी लाई थी जो इसने अपनी माँ के पेट में जी ली। नम आंखों से अबदीदा होते अमीना ने पिंक बेबी कंबल में लिपटी पूरो सी नाजुक बच्ची को दाऊद साहब की गोद में दिया तो वो आंखें मेचते इसे अपने सीने में बेंच गए। मदम सांसें लेता आहान शाह यार के इस नुकसान पे खुद तड़प उठा। ये पता नहीं इसके बच्चे बच पाएंगे या नहीं, इसकी यशी किस हाल में होगी। अमीना बेगम नम आंखों से वापस कमरे में चली गई। मुझे माफ़ कर दे दाऊद, ये मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुझे यहाँ बुलाता ना तेरे साथ ये होता। आहान शाह ने दाऊद मलिक के करीब होते नदामत से कहा, ना कर यार, ये नुकसान तो अपने नसीब में लिखा था, इसे ऐसे ही मुझ तक आना था। इस बच्ची के बेजान वजूद को सोफे पे लेटाते दाऊद साहब ने आहान शाह को गले से लगाया, जिसकी सांसें शायद अपनी औलाद की इस दुनिया में आने तक ही चल रही थी। कमरे से आती बच्चे की रोने की आवाज़ पे आहान शाह का दिल तड़पा। आग हर तरफ फैल चुकी थी कि इन्हें अपना आप इस आग में झुलसता महसूस हो रहा था। मेरा बच्चा, आहान शाह ने तड़पते उठना चाहा। जब अमीना बेगम पिंक कंबल में लिपटी बच्ची को लिए बाहर आई, 10 साला आर्यन अब्बास ने लपकते से थामा। खौफ और दहशत से भरी सुरमई आंखें इस गोल मटोल सांवली शहजादी के चेहरे का तवाफ कर रही थी। आर्यन ने झुकते नरमी से इसकी पेशानी चूमी तो इसने मदम सी आंखें खोली। इसके लब मुस्कुराहट में डले। आर्यन ने मबूअत होते इसे देखा। आर्यन बच्ची बेबी को अंकल के पास लाओ। दाऊद साहब ने आहान शाह की तड़पती हालत देख के कहा तो आर्यन इस बच्ची को नन्हे हाथों में थामते इसीलिए आहान शाह के सामने बैठा। मेरी बच्ची, आहान शाह ने अपने कांपते कमजोर हाथों में मजबूती से इसे तामते इसकी पेशानी चूमी। बाबा की जान, बाबा का शेर बेटा, मेरी परियाम। इसके नरम गालों पे लब रखते आहान शाह ने इसके कान में सरगोशी की। परियाम, आहान शाह ने इसके गालों को सहलाते सरगोशी की। आहान शाह के चेहरे से आंसू बहते परियाम के चेहरे पे गिर रहे थे। वह परियाम थी आहान शाह की पहली औलाद, जिसकी पैदाइश ही भड़कती आग के लपकते शोलों में हुई थी। वो आहान शाह का पुरतू थी। आने वाली वक़्त में आहान शाह के खून ने अपना रंग दिखाना था। वो आहान शाह से कई गुना ज़्यादा जुनूनी और शिद्दत पसंद होने वाली थी। परियाम वो आग बनने वाली थी जो खानदान को पल पल जला के मारने वाली थी। वो कहानी का सबसे अहम किरदार थी। यशल शाह और आहान शाह की बेटी जो इनके साथ हुई नाइंसाफ़ियों का बदला लेने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो मंजर आम से गायब होने वाली थी। वो परियाम आहान शाह से परियाम दाऊद मलिक बनने वाली थी, लेकिन जब वो मंजर आम पे आएगी इसका सामने आना तबाही लाने वाला था। वो सबको खून के आंसू रुलाने वाली थी। वो शाहों और खानों का खून थी। शाह इसके बाप आहान शाह के ख़ानदान वाले और खान इसकी माँ के, लेकिन इसके साथ साथ खानज़ादा ख़ानदान से इसका गहरा ताल्लुक़ था जो वक़्त आने पे मंजर आम पर आने वाला था, और वो ताल्लुक़ खानज़ादा ख़ानदान की साख तक को हिला के रख देने वाला था। वो जिसकी मौत का हुक्मनामा दैब खानज़ादा ने जारी किया था, नहीं जानता था वो सालों बाद इसकी मौत की वजह बनने वाली है। दाऊद, तो यहाँ से चला जा, मेरी बच्ची को यहाँ से ले जा, इसे बचा लेना, ये बड़ी बख्तों वाली है। दाऊद, इसकी किस्मत का सितारा बड़ा रोशन है, इसे ले जा। दाऊद, इसे बचा ले। आहान शाह ने सोफे का सहारा लेके उठते इसे अपने सीने में बेंचते लड़खड़ाते कहा। जहाँ हर तरफ मौत नाच रही थी, आग भड़क रही थी, वहाँ वो बच्ची सांसें ले रही थी। इसका सांवला चेहरा इस कदर रोशन था कि आहान शाह को अपनी किस्मत पे रश्क हुआ। इस भड़कती आग में जहाँ इनके वजूद झुलस रहे थे, वो पुरसुकून सी लबों पे मदम मुस्कुराहट सजाए हुए थी। यशल शाह की चीखें उरूज पे थी। आहान शाह का दिल तड़प रहा था इसकी तकलीफ पे। आहान, ऐसे कैसे यार, कैसे निकले यहाँ? यहाँ कोई रास्ता नहीं है, आग हर तरफ फैल चुकी है। दाऊद साहब ने आहान को सहारा दिया। वो हर तरफ चेक कर चुके थे। आग पूरी तरह घर को अपनी लपेट में ले चुकी थी। है एक रास्ता, तुम इसे संभालो, मैं निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। आहान शाह ने अपने शर्ट उतार के अपने सीने पे कस के
باندھ دیا۔ احان شاہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ آسیہ بیگم صوفے سے ٹیک لگا کے مشکل سے بیٹھی تھی۔ ان کا پورا وجود چادر سے ڈھانپا ہوا تھا جبکہ یشل شاہ کے گرد پردے لگے تھے۔ احان شاہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ آگ آہستہ آہستہ اب کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ سبھی موت کے منہ میں گرے تھے، لیکن وہ سب ان ننھی جانوں کی زندگی کے لیے ہلکان ہو رہے تھے۔ داؤد بھابھی کو اٹھا۔ احان شاہ نے پریام کو ان سے لیتے کہا۔ داؤد سامنے اگلے ہی پل آسیہ بیگم کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ احان شاہ انہیں لیے اپنے اسٹڈی روم میں پہنچا۔ بک ریک سے مخصوصی کتاب نکالی تو اگلے ہی پل بک ریک سائیڈ پہ ہو گیا۔ احان شاہ انہیں لیے اندر داخل ہوا۔ تنگ سرنگ نما جگہ سے گزرتے وہ ایک دروازے کے پاس پہنچے۔ میری بیٹی کو اپنی اولاد سمجھنا داؤد، اسے وہی پیار دینا جو تو اپنی اولاد کو دیتا ہے، اسے اپنا نام دینا۔ وقت آنے پہ میری بیٹی اپنی حقیقت خود جان لے گی، یہ مجھ تک پہنچ جائے گی، قسمت اسے مجھ تک لے آئے گی، تو اسے لے جا۔ داؤد صاحب کو نم آنکھوں سے دیکھتے احان شاہ نے پریام کی پیشانی پہ اپنا آخری لمس چھوڑتے اس کے نازک وجود کو آریانہ باز کی باہوں میں دیا جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انکل، آپ کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ آریانہ باز سائے کی طرح پریام احان شاہ کے ساتھ رہتا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اس 10 سالہ بچے کے لہجے میں بلا کا یقین اور مضبوطی تھی، اور آنے والے وقتوں میں واقعی آریانہ باز پریام کا سایہ بننے والا تھا اور اسے اتنا مضبوط بنانے والا تھا کہ وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لے سکے۔ احان شاہ نے انہیں بیک سائیڈ سے نکالتے دروازہ بند کیا۔ اسٹڈی میں آگ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ باہر نکلنے کا واحد راستہ بھی قسمت نے احان شاہ پہ بند کر دیا تھا۔ احان شاہ جب تک واپس پہنچے یشل شاہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ احان دروازے کی چوکھٹ میں لگ کے کھڑے احان شاہ کو دیکھ کے یشل شاہ اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتی اس کی جانب بڑھی۔ یشی احان نے آگے بڑھتے اسے تھاما۔ وہ دونوں ہی اگلے ہی پل زمین پہ گرے۔ احان میری بچی، یشل شاہ نے اس کے سینے سے لگتے پوچھا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے یشی احان نے کہتے آمنہ سے اپنی دوسری بچی تھامی۔ جنت احان شاہ۔ احان شاہ نے اسے نام دیتے اس کی پیشانی چومی۔ آمنہ آپا، اسے بچا لیجیے گا، میری امانت کو میرے زوریز تک پہنچا دینا۔ یشل شاہ نے اسے چومتے بھیگی آواز میں سرگوشی کی۔ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، خدا نے اگر اس آگ میں ان بچیوں کو زندگی دی ہے تو وہ آگے بھی ان کی حفاظت کرے گا۔ امینہ نے تڑپتے یشل کی پیشانی چومی۔ احان اب جنت میں ملیں گے نا؟ جنت کو امینہ بیگم کو دیتے یشل نے احان شاہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ یشی میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ احان نے اسے سینے میں بھینچے اس کی پیشانی چومی۔ میں انتظار کروں گی آپ کا احان، آپ کی یشی آپ کی راہ تکے گی، جلدی آئیے گا۔ دھیمی سی سرگوشی کرتے یشل شاہ نے احان شاہ کے مضبوط ہثار میں اپنی آخری سانس لی۔ یشی احان شاہ اس کے بے جان وجود کو دیکھ کے چیخ پڑا۔ امینہ اور آمنہ شدت سے رو دی۔ ان کے پاس آگ بھڑک رہی تھی لیکن ان کے دل تو یشل شاہ کے بعد احان شاہ کے وجود کو زمین بوس ہوتے دیکھ کے پھٹ پڑے۔ وہ واقف تھی احان شاہ اور یشل خان کے عشق سے۔ عشق کی ایسی داستان نہ کہیں دیکھی نہ سنی، لیکن انہیں سننے اور جاننے والے تا قیامت انہیں یاد رکھنے والے تھے۔ یا اللہ، ان دونوں کو جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرنا۔ آمنہ بیگم نے ان کے ساکت آنکھیں بند کرتے سرگوشی کی۔ امی، ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ ہمیں احان بھائی کی امانت کو بحفاظت یہاں سے نکالنا ہے۔ آمنہ نے روتے ہوئے امینہ بیگم کو پکارا۔ وہ محافظ بنا دی گئی تھی جنت احان شاہ کی، وہ جو آنے والے وقت میں اللہ کی لاڈلی اور پردے کی پابند سیدزادی تھی، جس کے نصیب میں اس کے ماں باپ کے قاتل کا وارث لکھ دیا گیا تھا، جو اس کا مسیحا بننے والا تھا، وہ جو خود دائب خانزادہ کی شفقت کا نشانہ بنتا اپنی ماں کے ساتھ اپنا بچپن کھو چکا تھا۔ کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، یہ بچی تو اس کے حقدار تک پہنچ کے رہے گی، پھر چاہے آج امینہ خان کو اس کے لیے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ امینہ بیگم مضبوط لہجے میں کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ان کا گھر آبادی سے کافی فاصلے پہ پرسکون جگہ پہ تھا، ورنہ ابھی تک کوئی نہ کوئی مدد کو آ جاتا۔ کہیں کوئی جگہ نہیں ہے امی، کیا کریں؟ آمنہ نے آگ سے بجھتے چیختے کہا۔ انہیں خود سے زیادہ اس ننھی جان کی فکر تھی جسے احان اور یشل شاہ نے انہیں سونپا تھا۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد انہیں گھر کے پچھلی سائیڈ سے ایک کھڑکی ملی تھی جو ابھی تک آگ کی زد میں نہیں آئی تھی۔ امی، آپ باہر نکلیں۔ جنت کو تھامتے آمنہ نے امینہ بیگم کو کھڑکی سے باہر نکالا۔ یہ کھڑکی گھر کی بیک سائیڈ پہ کھلتی تھی۔ امینہ بیگم کو باہر نکالتے آمنہ نے جنت کو اچھی طرح کمبل میں لپیٹتے باہر پھینکا۔ امینہ نے جلدی سے اسے تھاما۔ اپنا خیال رکھیے گا امی۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے اپنی ماں کو دیکھا۔ امینہ بیگم کا سر نفی میں ہلا۔ ایسے پہلے وہ کچھ کہتی، گھر میں زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا جس سے امینہ بیگم اچھلتی کئی فٹ دور جا گری۔ داؤد صاحب جو
اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ بلاسٹ کی صورت میں وہ بھی کئی فٹ دور جا گرے۔ پریام کو ریان نے اپنے سینے میں بینچ رکھا تھا تو وہیں دوسری طرف امینا بیگم نے جنت کو خود میں چھپا رکھا تھا۔ ان کی کمر پوری جھلس چکی تھی، لیکن انہوں نے جنت کو ایک خروش تک نہ آنے دی۔ داؤد صاحب نے بہتی آنکھوں سے جلتے گھر کو دیکھا۔ آسیہ بیگم کو اپنی باہوں میں بڑھتے وہ مخالف راستے چل پڑے جن کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ آنیان پریام کو خود میں چھپائے ان کے پیچھے چل رہا تھا تو وہیں دوسری طرف 7 سالہ زوریش شاہ جو ابھی اکیڈمی سے واپس آیا تھا، اپنے گھر کو جلتا دیکھ کے وہ اندر کی طرف بھاگا۔ ڈرائیور نے جلدی سے اسے پکڑا۔ بابا، ماما! زوریش شاہ چیختا سب کو پکار رہا تھا۔ ڈرائیور نے فوراً فائر بریگیڈ کو کال کرتے زوریش کو تھاما جو اندر جانے کو مچل رہا تھا۔ امینا بیگم اپنا زخمی وجود سنبھالتے اٹھی۔ زوریش کو دیکھ کے ان کی رکتی سانسوں کو کچھ پل کی اور مہلت ملی۔ زوریش بابا! ایک ہاتھ میں جنت کو تھامے دوسرے سے دیوار کا سہارا لیے انہوں نے زوریش شاہ کو پکارا۔ امینا آنٹی! زوریش بھاگتا ان کی جانب آیا۔ آنٹی! ماما بابا کہاں ہیں؟ زوریش کی کان سی سبز آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ سرخ و سفید رنگت آگ کی مانند دہک رہی تھی۔ زوریش میرے بچے، آپ کے ماما بابا تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کی اس نشانی کو سنبھال لو، یہ امانت تھی یشل اور آہان شاہ کی جو تم تک پہنچا دی۔ اب امینا خان سکون سے مر سکے گی۔ جنت کو زوریش کے ننھے بازوؤں میں دیتے وہ اگلے ہی پل زمین پہ گرتی آنکھیں موند گئی۔ آنٹی آنکھیں کھولیں پلیز۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ اور میری دوسری بہن کہاں ہے؟ بابا نے تو کہا تھا 2 پرنسز آئیں گی۔ امینا بیگم کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے وہ 7 سالہ زوریش شاہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کے آنے تک گھر جل کے راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ آہان شاہ، یشل شاہ، آمنہ خان اور داؤد ملک اس کی مری ہوئی بچی کی جلی ہوئی لاش ہی برآمد ہوئی تھی جسے زوریش شاہ نے اپنی دوسری بہن مان لیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں یتیمی کے ساتھ زوریش شاہ کے ننھے کاندھوں پہ اپنی چھوٹی سی بہن کی ذمہ داری آ پڑی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا آہان شاہ کا جو اس کی اولاد کو سینے سے لگا کے رکھتا، اور گھر تو ویسے ہی راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ ایک ڈرائیور ہی بچا تھا جس نے زوریش اور جنت کو ایک یتیم خانے میں داخل کروا دیا، اور وہاں سے شروع ہوئی تھی زوریش اور جنت آہان کے بقا کی لڑائی۔ تو وہی دوسری طرف پریام آہان شاہ تھی جسے داؤد ملک نے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ ان کے لیے ہما کا وہ پرندہ تھی جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ کامیابی اور خوشیوں نے داؤد ملک کے گھر کا راستہ جیسے حفظ کر لیا تھا، لیکن وہ تینوں بہن بھائی جلد ہی اب ملنے والے تھے، اور ان کا ملنا ہی ماضی کے سیاہ پنوں میں چھپی دردناک کہانی کو سامنے لانے والا تھا۔